من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال دلنی على عمل اذا عملته دخلت الجنہ قال تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبۃ وتؤدی الزکاة المفروضۃ وتصوم رمضان قال والذی نفسی بیدی لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک اعرابی یعنی کہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور کسی کو اس کا شریک نہ بنا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ فرض نماز ادا کر، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض ہے وہ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ۔ اس کے بعد وہ شخص اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس میں کوئی بھی اضافہ نہیں کروں گا، یعنی یہ تمام اعمال میں جس طرح آپ نے بتائے ہیں میں کرتا رہوں گا۔ تو جب وہ اٹھ کے گیا، اس نے پیٹھ پھیر کے جانے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کو اس چیز سے خوشی ہوتی ہو کہ وہ کسی جنتی شخص کو دیکھے تو اس شخص کو دیکھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جو کہ ابھی وعدہ کر کے جا رہا ہے کہ میں اس میں عمل کروں گا، پابندی کروں گا، حضور نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ اب اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ شخص قسم اٹھا کے جا رہا ہے۔ قسم درست بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ وہ بعد میں اس کرنے سے ہٹ جائے اور معلوم نہیں کہ کس حال میں اس کا انتقال ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نگاہ نبوت سے دیکھا کہ جو بات وہ کر کے جا رہا ہے وہ پوری کرے گا، تو اسی عمل کے اندر یعنی ایمان پہ ہی اس کا خاتمہ ہوگا اور یہ شخص جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ یہ پہلی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے اوپر۔ دوسرا اس کے اندر بیان ہے حضور نے ایک شخص کو جنت کی بشارت دی، حالانکہ جو مشہور ہے وہ عشرہ مبشرہ ہیں۔ عشرہ 10 کو کہتے ہیں، مبشرہ جن کو بشارت دی گئی جنت کی، وہ صحابہ، وہ 10 صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ ہیں۔ اگر وہ 10 الگ کیے جائیں تو یہ جو بشارت مل رہی ہے یہ پھر 11 ہو جائیں گے، تو وہ کیا مسئلہ ہوگا؟ یہ نہیں ہے کہ حضور نے صرف 10 کو بشارت دی ہے، وہ جو عشرہ مبشرہ ہم کہتے ہیں ان کی فضیلت اس لیے ہے کہ ان 10 کو حضور نے اکٹھے یعنی ایک ہی موقع پہ سب کو جنت کی بشارت دی ہے، نام لے لے کے فلاں کو فلاں بھی جنتی ہے، فلاں بھی جنتی، فلاں بھی جنتی۔ حضور نے اس طرح 10 صحابہ کو جنتی کہا، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی اکٹھے ان کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پہ بہت سارے صحابہ اور صحابیات کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ان میں سے یہ جو روایت بیان ہوئی ہے، یہ دیہاتی حضور کے پاس آیا، یہ بھی اس میں شامل کر لیں، ایڈ کر لیں کہ یہ بھی، اس کو بھی حضور نے جنت کی بشارت دی۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین کے متعلق فرمایا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہ عشرہ مبشرہ سے ہٹ کے جتنی بشارتیں وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت جعفر طیار کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جعفر کو فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے متعلق فرمایا کہ جبرائیل نے جنت میں ان کے لیے جنتی محل کی بشارت دی ہے مجھے۔ یہ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مریم بنت عمران کے علاوہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ بھی ترمذی شریف کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ام سلیم کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی، اس میں میں نے
ابو طلحہ کی بیوی کو دیکھا، یعنی حضرت ام سلیم کو دیکھا، اور ان کے آگے آگے بلال کے چلنے کی آہٹ آ رہی تھی، یعنی بلال آگے چل رہے تھے اور یہ پیچھے چل رہی تھی۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جنت میں ان کے رومال جو ہیں رومال ریشم سے زیادہ ملائم ہیں، یہ بھی جنت کی بشارت ہے۔ ثابت بن قیس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ آپ نے حضور نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی جنت جو ہے وہ مشتاق ہے۔ پہلے نمبر پہ حضرت علی شیر خدا، اس کے بعد حضرت عمار بن یاسر، اور تیسرے نمبر پہ حضرت سلمان فارسی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام کے متعلق حضور نے فرمایا کہ وہ جنت کے 10ویں آدمی ہیں۔ حضرت حاتب کے متعلق فرمایا کہ وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوں گے۔ حضرت حفصہ کے متعلق فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ جنت میں یہ آپ کی زوجہ ہوں گی۔ اس کے بعد حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق فرمایا کہ میری ازواج جنت میں ہوں گی اور تم بھی ان میں سے ہو۔ یہ جو حدیث مبارکہ ابن حبان کی حدیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میری ازواج جنت میں ہوں گی، تو حضور ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی بشارت بشورت نہیں ہے، تو ہم گناہگار بندے ہو کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے اوپر حملے کریں تو ہم جیسا تو بدبخت بندہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ جو اس طرح کے تھے یا کس طرح کے تھے۔ حضور نے ان سب کو اپنی کل ازواج کو جنت کی بشارت دی ہے، اما عائشہ کو تو خصوصی بشارت ہے۔ اس لیے عقیدہ جو ہے وہ درست رکھنا چاہیے، صحابہ کے متعلق بھی، اہل بیت کے متعلق بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کے متعلق بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔